السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے نور جہاں کے 18 ایپیسوڈ کے بارے میں۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اگر ابھی تک آپ نے نہیں کیا، تاکہ ہماری ہر نیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ یہاں پر جیسے ہی سفیر سنبل کے ساتھ لیٹا ہوتا ہے، اسے کہتا ہے کہ میں نے تمہارے ساتھ اتنا برا کیا، پھر بھی تم میرے ساتھ اتنا اچھا رہتی ہو۔ سنبل کہتی ہے کہ آپ میرے شوہر ہیں، میں آپ کے ساتھ ایسا کیسے سوچ سکتی ہوں کہ اتنی دیر میں سفیر کے دل میں بھی اس کے لیے چاہت آ ہی جاتی ہے۔ وہ صبح اٹھتا ہے اور اپنی ماما کو کہتا ہے کہ میں آفس کے لیے جا رہا ہوں، جلدی آ جاؤں گا۔ یہ بات کہہ کے اسے نور جہاں روکتی ہے اور کہتی ہے کہ شام کو میری ایک دوست نے مجھے منگنی پہ بلایا تھا، میں تو جا نہیں سکتی، تو ایسے کرنا تم اور سنبل دونوں چلے جانا، ویسے بھی مجھے وہاں پر جانے کے لیے ٹائم لگے گا۔ کہ اتنی دیر میں جب سنبل یہ بات سنتی ہے تو وہ بھی حیران ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ ماما ہم دونوں جائیں گے، تو ساتھ ہی کہہ دیتی ہے کہ ٹھیک ہے ماں، جیسے آپ کی مرضی۔ دوسری طرح مراد بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے نور بانو کے لیے، وہ اس کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم نے آج میرے ساتھ گھر واپس جانا ہے، میں تمہیں ایسے اکیلا بالکل بھی نہیں چھوڑ سکتا ہوں۔ نور بانو کہتی ہے کہ میرا باپ کوئی لاوارث نہیں تھا، اتنے لوگ آ رہے ہیں ان کے پرسہ کے لیے اور میں وہاں پر چلی جاؤں، میں اپنے باپ کی میت کو اس طرح چھوڑ کے تو نہیں جا سکتی ہوں نا۔ یہ باتوں سے ایک دم وہاں پر خاور بھی آ جاتا ہے، وہ آ کر بتاتا ہے کہ منسٹر آئے ہوئے ہیں۔ نور بانو کہتی ہے کہ اچھا ٹھیک ہے آپ انہیں بٹھائیں، میں ابھی آتی ہوں۔ مراد بھی سمجھ جاتا ہے کہ یہ بیزی ہے۔ دوسری طرف یہاں پر کل کا دن آ جاتا ہے، سب لوگ دانے وغیرہ پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ نور بانو بھی بہت زیادہ صدمے میں ہوتی ہے کہ اتنی دیر میں یہاں پر مراد آتا ہے اور آ کر نور جہاں کو کہتا ہے کہ میں آج یہیں پہ رکنا چاہتا ہوں، نور بانو کو میری ضرورت ہے۔ ویسے تو مجھے پہلے دن سے رکنا چاہیے تھا، لیکن نور جہاں اسے منع کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ ہمارے خاندان میں لڑکے ایسے سسرالوں میں نہیں رکتے ہیں اور تم بھی یہاں پر نہیں رکو گے، تم میرے ساتھ ہی جاؤ گے۔ جب یہ باتیں وہاں کے لوگ سنتے ہیں تو وہ بھی کہتے ہیں یہ کون سے خاندان کے، ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہا، لیکن خیر خاموش ہو جاتے ہیں۔ لوگ یہاں پر آتے ہیں اور آ کر نور بانو کو بھی کہتے ہیں کہ تمہیں صبر ملے۔ نور بانو بھی بیچاری بہت زیادہ ٹوٹ چکی ہوتی ہے اپنے والد کی وجہ سے، خیر وہ بھی خاموش ہو جاتی ہے۔ سارے لوگ آتے ہیں اور آ کر اسے حوصلہ دیتے ہیں کہ اتنی دیر میں یہاں پر نور بانو کہتی ہے مراد تم مجھے چھوڑ کر تو نہیں جاؤ گے، تم یہاں پر رہو گے نا، مجھے تمہاری بہت زیادہ ضرورت ہے۔ وہ اس سے وعدہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہی رہوں گا۔ کہ اتنی دیر میں یہاں پر نور جہاں آتی ہے اور اسے آ کر پیار کر کے رخصت ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف سفینہ بھی بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے، وہ بھی اسے بہت زیادہ پیار کرتی ہے اور چلی جاتی ہے۔ یہاں پر مراد جاتا ہے، جا کر اپنی ماں کو گاڑی میں بٹھا دیتا ہے۔ کہ اتنی دیر میں نور جہاں کہتی ہے کہ تم نہیں جاؤ گے، میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا کہ تم یہاں پر نہیں رکو گے، لیکن مراد صاف صاف منع کر دیتا ہے اور کہتی ہے کہ ہمارے خاندان میں اس طرح سسرالوں میں نہیں رہا جاتا ہے اور تم بھی نہیں رہو گے، بس تمہیں میں یہاں پر لے کر آ رہی ہوں نا، یہی بہت ہے، اب جلدی سے بیٹھو اور میرے ساتھ جاؤ، یہ میرا حکم ہے، میں نے تمہیں کہہ دیا ہے۔ کہ اتنی دیر میں مراد کہتا ہے کہ نہیں، نور بانو کو میری اس وقت ضرورت ہے، حالانکہ مجھے پہلے دن سے ہی یہاں پر ہونا چاہیے تھا، وہ اتنی زیادہ پریشان ہے، لیکن آپ کے کہنے پہ میں گھر واپس چلا گیا تھا، لیکن آج میں نے اس سے کمٹمنٹ کر لیا تو میں نہیں جاؤں گا۔ جب سفینہ اور سنبل یہ بات سنتی تو وہ بھی حیران ہو جاتی کہ یہ اپنی ماں کے اگینسٹ کس طرح جا سکتا ہے، جبکہ سفینہ کو تو اچھا لگتا ہے، وہ جب اپنے گھر میں جاتی ہے تو اپنے آپ سے ہی بات کرتی ہے اور کہتی ہے کہ آج تو نور جہاں کا منہ دیکھنے والا تھا، کس طرح اس نے مات کھائی ہے اپنے بیٹے کے ہی ہاتھوں۔ دوسری طرف نور جہاں بھی بہت زیادہ ٹوٹ چکی ہوتی ہے، سنبل اس کے لیے کافی لے کر جاتی ہے، لیکن نور جہاں کافی کو بھی منع کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے اکیلا چھوڑ دو، مجھے کسی سے بھی کوئی بات نہیں کرنی ہے۔ کہ اتنی دیر میں یہاں پر سفینہ یہ بات حنیت کو بھی بتاتی ہے اور کہتی ہے کہ مراد نہیں آیا ہے، حالانکہ اماں نے بہت زیادہ کہا، لیکن اس نے کہا کہ اسے اپنی بیوی کے ساتھ ہی رہنا ہے کیونکہ وہ بہت زیادہ ٹوٹ چکی ہے۔ اس نے وہیں پر رکنے کا فیصلہ کیا۔ جب حنیت یہ بات سنتا ہے تو وہ بھی غصہ کرنے لگ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اس نے اماں کو ناراض کیا ہے، اس کا دماغ تو خراب نہیں ہے، وہ یہ کس طرح کر سکتا ہے۔ دوسری طرف سنبل بھی جا کر سفیر کو بتاتی ہے کہ اماں بہت زیادہ پریشان ہے کیونکہ مراد بھائی نہیں نہ آئے ہیں، وہ ان کی وجہ سے۔ سفیر کہتا ہے کہ میں بھی جا کر اماں کو دیکھتا ہوں۔ اتنی دیر میں دونوں بیٹے آ جاتے ہیں اپنی ماں کو دیکھنے کے لیے اور اسے حوصلہ دیتے ہیں، لیکن نور جہاں بہت زیادہ رو رہی ہوتی ہے۔ کہ سفیر کہتا ہے آپ بالکل بھی پریشان نہ ہو اماں، میں ابھی جاتا ہوں، جا کر مراد کو واپس لے کر آتا ہوں، میں اسے بتاتا ہوں وہ کس طرح آپ کا دل توڑ سکتا ہے اور آپ کو اس طرح ناراض کر کے جا سکتا ہے۔ نور جہاں اسے کہتی ہے کہ تم یہ باتیں کس طرح کر سکتے ہو، تم نے بھی تو یہ سب کچھ کیا تھا نا، تب تو تمہیں خیال نہیں آیا، وہ انسان ایسی باتیں نہ کرے جس نے یہ سب کچھ خود کیا ہو، اور کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں جانے کی۔ سنبل بھی یہ ساری باتیں سنتی ہیں، حالانکہ اسے بھی بالکل بھی اچھا نہیں لگتا۔ دوسری طرف حنید اپنی ماں کو صبر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ پریشان نہ ہو، میں ابھی جاتا ہوں، مراد کو لے کر آتا ہوں، اس کی کیسے ہمت ہو گئی کہ وہ آپ کا دل دکھائے یا آپ کی کوئی بھی بات نہ مانے۔ کہ اتنی دیر میں سفیر جب کمرے میں جاتا ہے تو وہ جا کر سنبل کو کہتا ہے کہ اماں ابھی تک مجھ سے ناراض ہے، حالانکہ میں انہی کی وجہ سے یہ سب کچھ کر رہا تھا، لیکن انہوں نے مجھے باتیں سنا دی۔ یہاں پر
نور بانو بہت زیادہ غصے میں ہوتی ہے، اسے اپنے باپ کی باتیں یاد آ رہی ہوتی ہے کہ کس طرح تمہارے گھر والوں نے میرے ساتھ برا سلوک کیا اور تم نے نور جہاں کو اب اس کی اوقات دکھا کر ہی رہنی ہے، تم نے اس گھر میں اب بربادی لا کر رہنی ہے۔ کتنی دیر میں مراد آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم ابھی تک رو رہی ہو، میں نے تمہیں کہا بھی تھا نا میں یہیں پر تمہارے ساتھ ہوں، تم کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ نور بانو بہت زیادہ ٹوٹ چکی ہوتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ بابا اس طرح مجھے چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ بھی وہ دونوں باتیں کر ہی رہے ہوتے ہیں کہ مراد کو حنید کا فون آ جاتا ہے، اسے کہتا ہے کہ نیچے آؤ، میں نیچے کھڑا ہوا ہوں۔ مراد کہتا ہے کہ حنید بھائی آئے، میں بھی ان کی بات سن کر آتا ہوں۔ جب وہ نیچے جاتا ہے تو حنید بہت زیادہ غصہ کرنے لگ جاتا ہے اور کہتا ہے فوراً گاڑی میں بیٹھو اور واپس گھر جاؤ، جب اماں نے منع کر دیا تھا تو تم یہاں پر کیوں رکے ہو اور اماں کو تم نے ناراض کر دیا، تمہیں پتہ ہے نا کہ اماں کی بات جو ہوتی ہے وہ آخری بات ہوتی ہے، تم کیسے یہ سب کچھ کر سکتے ہو؟ مراد کہتا ہے کہ میں کسی غیر کے ساتھ نہیں، اپنی بیوی کے ساتھ رہ رہا ہوں اور ویسے بھی اسے اس وقت میری ضرورت ہے اور میں نے کچھ غلط نہیں کیا، ان کے پاس تم سب لوگ ہو نا، گھر میں بھابیاں ہیں، سب بیٹے ہیں، سب کچھ ہے، یہاں نور بانو کے پاس کون ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے، اس نے اکیلے اپنے باپ کا جنازہ گھر تک لے کر آئی ہے۔ کتنی دیر میں جب حنید خالی ہاتھ گھر پہنچتا ہے تو نور جہاں بھی سمجھ جاتی ہے، اسے کہتی ہے کہ تم کمرے میں چلے جاؤ۔ یہاں پر حنید کمرے میں جاتا ہے تو وہ بہت زیادہ غصے میں ہوتا ہے اور مراد کو گالیاں دے رہا ہوتا ہے کہ اس نے اماں کا دل دکھا دیا ہے۔ یہ سب باتیں سفینہ سے برداشت نہیں ہوتی، وہ کہتی ہے کہ کیا ہو گیا ہے؟ تم لوگ کی نظر میں بیویوں کی کوئی عزت نہیں، صرف ماں کی ہی عزت ہے، کیا وہ ایک عورت ہے تو بیویاں عورت نہیں ہے؟ اگر ماں کی غلامی کرو تو بیٹا بہت زیادہ فرما بردار، اگر بیوی کو کوئی بات مان لو تو زن مرید ہو گیا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ مجھے تو سمجھ نہیں آتا ہے۔ جب یہ باتیں حقیقت کی حنید سنتا ہے تو وہ بھی خاموشہ ہو جاتا ہے۔ اگلی صبح سب کھانے کے ٹیبل پہ بیٹھے ہوتے ہیں، حنید بالکل بھی خوش نہیں ہوتا، یہاں پر نور جہاں کا بھی یہی حال ہوتا ہے، وہ بھی بہت زیادہ غصے میں ہوتی ہے، اسے سمجھ نہیں آتا کہ اب وہ کیا کرے، لیکن سفیر بہت زیادہ خوش ہوتا ہے کیونکہ سنبل اب اس کے ساتھ بہت اچھے رہنے لگ جاتی ہے۔ کتنی دیر میں وہ ناشتہ کرتا ہے، جب وہ آفس جانے لگتا ہے تو سنبل کو کہتا ہے کہ شام کو تیار رہنا، ہم دونوں باہر لنچ پہ جائیں گے۔ سنبل بھی یہ بات سن کر بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ اچھا ٹھیک ہے، جیسے آپ کہتے ہیں ویسے ہی ہوگا۔ کتنی دیر میں وہ نور جہاں کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے کہ اماں میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتی تھی، دیکھیں میں نے بھی سفیر کو منع کر دیا ہے اور اس سے میں ناراض نہیں ہوں، جو کچھ ہوا میں سب کچھ بھول گئی ہوں، آپ بھی پلیز بھول جائیں، ان کی اتنا ہی انسلٹ نہ کیا کریں۔ جب نور جہاں یہ بات سنتی ہے تو حیران ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ میرا بیٹا ہے، مجھے بہت اچھے سے پتا ہے کہ مجھے اس کے ساتھ کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا، تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں۔ شام کو سفیر لے کر آ جاتا ہے سنبل کو ریسٹورنٹ میں، وہ دونوں بھی کھانا آرڈر کرنے ہی لگتے ہیں کہ اتنی دیر میں سفیر کی نظر پڑتی ہے مہا پر، جو کہ نمرا کے ساتھ ہوتی ہے۔ جب مہا بھی اسے دیکھتی ہے تو حیران ہو جاتی کہ یہ اپنی زندگی میں کتنا خوش ہے اور اسے بالکل بھی احساس نہیں ہے کہ اس نے میرے ساتھ کیا کیا۔ سفیر بھی اسے دیکھ کر ایک دم حیران سا رہ جاتا ہے۔ تو کیسا لگا آپ کو ایپیسوڈ؟ لائک میں شیئر کر کے لازم بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔